بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 اپریل بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج کی آج جیل میں ہنگامی بنیادوں پر ان کا اچانک ایک دورہ تھا، اور اس میں جو بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اور بڑا اعلان کیا گیا اور کئی قیدیوں کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور کافی تعداد میں قیدیوں کو رہا کرنے کا بھی حکم جاری کیا گیا ہے۔ یہ اچانک ہنگامی دورہ تھا لاہور ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج کا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا اڈیالہ جیل سے جو اہم ملاقات سے متعلق خبریں سامنے آئی ہیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور کراچی سے پولیس کی جانب سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری طرف پاکستانی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم غزہ میں غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ امریکی صدر کا ایک غیر متوقع بیان سامنے آیا ہے، جس کو پاکستانی میڈیا نے کوٹ کیا ہے۔ امریکی صدر نے امریکی ہسپانوی زبان کے نیٹ ورک یونی ویژن کو گزشتہ روز ایک ٹی وی اور طویل انٹرویو میں اسرائیلی وزیراعظم کی غزہ سے متعلق پالیسی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے خیال میں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، میں ان کے نقطہ نظر سے متفق نہیں ہوں۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق جو بائیڈن نے اپنے انٹرویو کے دوران گزشتہ ہفتے غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے میں غیر ملکی تنظیم کے 7 امدادی کارکنان کی ہلاکت کو خوفناک واقعہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل سے غزہ میں جنگ بندی اور اگلے 6 یا 8 ہفتوں کے دوران غزہ میں داخل ہونے والی تمام خوراک اور ادویات تک مکمل رسائی دینے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اسرائیل کی فلسطین کے حوالے سے پالیسی کے تناظر میں امریکی صدر کی جانب سے یہ بیان سب سے سخت اور امریکی پالیسی میں تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے۔ جنگ بندی کے حوالے سے بائیڈن کے بیانات ان کے پچھلے بیانات سے ایک تبدیلی کا اشارہ ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر رضامندی کا بوجھ حماس پر پڑتا ہے۔ انٹرویو میں غزہ میں گلوبل سینٹرل کچن کے امدادی کارکنان کی ہلاکت کے بعد اسرائیل کے بارے میں جو بائیڈن کی پالیسی میں بڑی تبدیلی ظاہر کی گئی ہے۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 33,175 فلسطینی شہید اور 75,886 زخمی ہوئے۔ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے میں اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد 1100 سے زائد ہے۔ یہ ایک حملہ تو کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد آج تک وہاں کے جو عام کشمیری ہیں وہ بھگت رہے ہیں، اور اتنا ظلم ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اب یہ پالیسی میں تبدیلی آپ اسے کہیں یا آپ انتخابات کی ضرورت کہیں، چونکہ بہت زیادہ پریشر ہے امریکی جو عوام ہے ان کی جانب سے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی سال انتخابات ہیں امریکہ میں، اور جو بائیڈن کو بڑا ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے ٹرمپ کی جانب سے، اور ٹرمپ ان تمام کے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور چونکہ پاکستانی ایک بڑی کمیونٹی اور پھر خود جو امریکی شہری ہیں ان کی جانب سے بھی یہ بار بار مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، اور اسرائیل کو جو امریکہ کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اسرائیل کو سخت رسپانس دیں اور ہر صورت یہ جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کی پالیسی اپنے مفادات کے ارد گرد گھومتی ہے۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پالیسی میں یہ تبدیلی نظر آئی ہے۔ اللہ کرے کہ بھلے وہ اپنی عوام کا پریشر ہو یا جو بھی ہو، ہر صورت اس سارے کے سارے معاملے پر عوام کے لیے کوئی فائدہ ہو اور عوام کے مسائل حل ہوں۔ دوسری جانب کراچی میں حالیہ دنوں میں راہزنی اور ڈکیٹی کی جو وارداتوں سے متعلق عوامی تنقید کے جواب میں کراچی پولیس نے کچھ جو رپورٹس ہیں وہ عوام کے سامنے رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں ڈاکوؤں سے 425 مقابلے ہوئے ہیں، اور ان مقابلوں میں 55 ڈاکو مارے گئے ہیں۔ سندھ پولیس کو انکاؤنٹرز کی تفصیل بتانے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ کراچی میں ماہ رمضان کے مہینے میں دوران ڈکیٹی مزاحمت پر 19 افراد قتل ہوئے اور 55 سے زائد زخمی ہوئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں رمضان کے دوران راہزنوں اور ڈکیٹوں کو تعذیب کا خوف ہوتا یا تعذیبی کارروائیوں کا خوف ہوتا تو وہ اتنی دلیری کے ساتھ شہریوں کا خون بہانے کی جرت نہ کرتے۔ اس کے جواب میں پولیس کو آج بتانا پڑا کہ رواں سال جنوری سے اب تک 58 افراد ڈکیٹی مزاحمت پر قتل کیے گئے ہیں اور 200 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس حکام کی بتائی ہوئی تفصیل کے مطابق 2023 میں جنوری سے اپریل تک 25 افراد قتل اور 110 زخمی ہوئے تھے، اور مجموعی طور پر سال 2023 میں ڈکیٹیوں کے دوران 108 افراد قتل اور 469 افراد زخمی ہوئے تھے۔ پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رواں سال کراچی میں ڈاکوؤں سے 425 مقابلے ہوئے اور ان مقابلوں میں 55 ڈاکو مارے گئے اور 439 زخمی ہوئے۔
कराची पुलिस का कहना है कि स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम के लिए पूरी पुलिस कोशिशें कर रही है और ये कोशिशें अवाम के तावन और एहतियातों के साथ ज़्यादा मौसर साबित होंगी। अब ये मसला नहीं है कि अगर कोई कहीं पे कोई जराइम हो रहा है और आप कहें जी कि हमने इतने पुलिस मुकाबले किए और इतने पुलिस मुकाबलों में हमने आउट ऑफ द कोर्ट कत्ल कर दिया डाकुओं को, मेरे ख़्याल में तो ये कोई जवाब नहीं है। किसी मुल्क की महज़ब पुलिस इस तरह का जवाब नहीं देती। वो ये कहती है कि इतने मुलजमान को गिरफ़्तार किया, हमने तगड़े तरीके से तफ्तीश की, बग़ैर रिश्वत और बग़ैर किसी के दबाव और मुदाखलत की तफ्तीश की, अदालतों में पेश की और सज़ाएँ दिलवाईं। हमारी प्रोसिक्यूशन कामयाब हुई सज़ाएँ दिलवाने में। ये तो समझ आता है, ये तो एक लीगल तरीक़ेकार है। ये पुलिस मुकाबले कौन से लीगल तरीके हैं और उसमें 58 लोगों की कत्ल करने का या 55 लोगों को कत्ल करने का जो दावा है ये ऑफ द रिकॉर्ड तो हो सकता है। इसको आप एक रिपोर्ट के तौर पर पेश करना और अपने हवाले से होने वाली तनकीद के जवाब में कहना कि जी देखिए हमने तो जनवरी से अब तक 425 पुलिस मुकाबले किए हैं और उसमें इतने डिकेट जो है हमने उनको कत्ल कर दिया है और एक रिपोर्ट में नहीं बताया कि हमने डाकुओं को गिरफ़्तार किया और हमने उनके खिलाफ जो 14 दिन के अंदर अंदर चालान जमा करवाना होता है, हमने 14 दिनों में चालान जमा करवाया, तगड़े तरीके से तफ्तीश की और हमारी जो प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने केस को बेहतर अंदाज में अदालत के सामने रखा और अदालत से सज़ा हो गई या आगे अपील में जाके सज़ा होगी। तो कोई एक तो मिसाल ऐसी भी दे कि जो बताया जाए या देखा जाए कि कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई हुई है या कानून ने अपना रास्ता खुद बनाया है या कानून ने दुरुस्त निशानदही करते हुए मसाइल की जो मसाइल हैं उनको हल किया है। ये जो तरीक़ेकार है या मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो स्टेटमेंट है ये आज ख़ुद एक अफसोसनाक स्टेटमेंट है और रियासत के लिए और हुकूमत के लिए ये एक सोचने का एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारी पुलिस की जानिब से ये रिपोर्ट पेश की जाए जी कि हमने इतने पुलिस मुकाबले किए हैं और उसमें इतने लोगों को हमने कत्ल किया है और ये हमारी कारकर्दगी है। मेरे ख़्याल में इसके ऊपर हुकूमत को इस रिपोर्ट को भी और पुलिस की जो तरीक़ेकार है उसको भी तब्दील कर रहा होगा। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत इजलास हुआ तो रेंजर्स की जानिब से इख्तियारात मांगे गए कि जैसे हमें कराची में पुलिस के इख्तियारात दिए गए पूरे सिंध में हमें इख्तियारात दें और हम ये मसाइल ख़त्म करके देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि पहले कराची के हालात तो बेहतर हो जाएँ, कराची में ये जो स्ट्रीट क्राइम है ये तो ख़त्म कर लें, बाकी तो बाद में जहाँ आपको इख्तियारात मिले हुए हैं वहाँ तो मसले हल हों, बाद में जो सिंध में जो इख्तियारात है उसको देखा जा सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से उनकी फ़ैमिली ने मुलाकात की है और इमरान ख़ान की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो गुफ्तगू की गई है। दूसरे रोज़ ईद उल फितर के दूसरे रोज़ अडयाला जेल इंतज़ामिया की जानिब से शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की इजाज़त दी गई। मुलाकात करने वालों में शाह महमूद की अहलिया महरीन कुरैशी, साहिबजादियाँ मेहर बानो, गौहर बानो और सोहा कुरैशी शामिल थी। मेहर बानो कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शाह महमूद कुरैशी पुरुमीद हैं, उन्हें मुल्क में इंसाफ होता नज़र आ रहा है। कर्ब से गुजरने के बावजूद हम पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं। उनका कहना था कि 16 अप्रैल को साइफर सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत है, प्रोसिक्यूशन के पास कोई दलील नहीं है, मेरे वालिद और इमरान ख़ान जल्द रिहा हो जाएंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि कल ईद की नमाज इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी ने मिलकर पढ़ी है, चूँकि परवेज़ इलाही तो पिम्स हॉस्पिटल में हैं, वो तो पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं, अगर वो भी अडयाला जेल में होते तो उनकी भी ईद इमरान ख़ान के साथ होती। और फिर उसके बाद कल इमरान ख़ान की अपनी अहलिया बुशरा बेगम के साथ मुलाकात भी हुई है। आज जो शाह महमूद कुरैशी और उनकी फ़ैमिली की मुलाकात हुई है जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि उनकी कल इमरान ख़ान से मुलाकात हुई है और इमरान ख़ान बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और वो डटे हुए हैं, वो अपनी कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि इमरान ख़ान के बाद अगर 2 लोगों को जहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद है, जहाँ पे उमर सरफराज चीमा है, जहाँ पे एजाज चौधरी है, सनम जावेद है, जो पुराने अरसे से काफ़ी अरसा से जेल में हैं। फिर इसी तरह से जब हम शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही की बात करते हैं तो उन्होंने भी हक़ अदा किया है वफ़ा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान के साथ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी वफ़ा निभाएंगे, लेकिन उन्होंने वफ़ा निभा के दिखाया है और उन्होंने ये साबित किया है कि वो इमरान ख़ान के साथ तगड़े अंदाज में खड़े हैं। दूसरी जानिब जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब सीनियर जज हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के और जिनको प्यूनी जज कहा जाता है, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब,
انہوں نے کوٹ لکھپت اور کیمپ جیل کا دورہ کیا ہے، 2 جیلوں کا دورہ کیا ہے۔ سینئر جج لاہور ہائی کورٹ جسٹس شجاعت علی خان نے اور لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس شجاعت علی خان نے دورہ کے دوران ملاقات کی ہے قیدیوں سے، ان کے مسائل سنے ہیں اور معمولی جرائم میں ملوث 15 قیدیوں کی رہائی کا حکم بھی دیا ہے۔ قیدیوں کے کھانے کا مینیو اور کچن کے انتظامات بھی چیک کیے ہیں۔ جسٹس شجاعت علی خان نے خواتین قیدیوں کو عیدی دی اور تحائف بھی تقسیم کیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج نے قیدیوں کو تحائف بھی دیے اور عیدی بھی تقسیم کی اور کوٹ لکھپت جیل کے اسپتال میں قیدیوں کی عیادت بھی کی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور سید علی عمران اور سینئر سول جج شفقت عباس بھی جسٹس شجاعت علی خان کے ہمراہ موجود تھے اور معزز جج صاحب کی جانب سے بریفنگ لی گئی، قیدیوں سے ملاقات کی گئی، قیدیوں کے مسائل سنے گئے، کچن کا وزٹ کیا، انہوں نے ہاسپٹل کا وزٹ کیا، انہوں نے وہاں پر موجود قیدیوں کو عیدی تقسیم کی، انہوں نے تحائف تقسیم کیے، خواتین قیدیوں میں تحائف تقسیم کیے اور جسٹس شجاعت علی خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے کسی بھی قیدی کو تو وہ ڈائریکٹ ہائی کورٹس کو یا سیشن جج کو خط لکھ سکتے ہیں اور خطوط لکھ کے وہ اپنے مسائل بتا سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں اگر ہر مہینے میں آپ کو یاد ہوگا عطر من اللہ صاحب نے اور ان کے جو سینئر ججز ہیں پوری اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وقت اڈیالہ جیل کا وزٹ کیا تھا اور وہ تمام کے تمام مسائل انہوں نے لکھوائے تھے اور باقاعدہ SOPs بنائے تھے اور اس کا بہت فائدہ بھی ہوا تھا۔ تو یہ جو سینئر جوڈیشری ہے ان کو ضرور جو ملاقاتیں اور جیل میں وزٹ کرنا چاہیے، اسی طرح ہاسپٹل کا وزٹ بھی ہو اور باقی جو ادارے ہیں یونیورسٹی لاء کالج ہے یا باقی جو ادارے ان کا بھی وزٹ ہونا چاہیے تاکہ ان کی نظر میں رہے کہ ان کے صوبے میں جہاں کے بنیادی انسانی حقوق کے وہ ضامن یا محافظ ہیں ان کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔